أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوست میں 4 ویڈیو پہلے تیار کر چکا ہوں۔ 3 نمبر سے جو قوت با ختم ہوتی ہے، 4 سے جو مسئلے بنتے ہیں قوت با میں، 5 میں جو قوت با ختم ہو جاتی ہے، اور 6 سے جو مسئلے بنتے ہیں رسومات کی زیادتی کی وجہ سے، ان پر علاج اور اس کی بارے میں بتا چکا ہوں آپ لوگوں کو۔ اب 1 نمبر میں جب جسم کے اندر ٹھنڈک بڑھ جاتی ہے، پھر بھی قوت با کا نقصان ہوتا ہے، بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ خون کے اندر جوش ہی نہیں رہتا، قوت پیدا کرنے کا وہ جوش جو ہوتا ہے، جس سے قوت بنتی ہے، نکلتی ہے، سامنے آتی ہے، وہ خون کے اندر جوش ہی نہیں ہوتا۔ خون میں ٹھنڈک ہی پڑی ہوئی ہے، قوت با کمزور ہو جاتی ہے۔ جب یہ ایسا ہو تو پھر کیا کرنا ہے؟ یہاں پر مہنگے نسخے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ یہاں پر کوئی سا سونا کا، امبر کا نسخے دینے پڑتے ہیں، کوئی سے تانبے کے نسخے دینے پڑتے ہیں، مگر ہم نے اللہ کی توفیق سے کچھ سستے نسخے آپ کے سامنے پیش کریں گے، جس کو آپ آزمائیں گے تو حیران رہ جائیں گے۔ اللہ کے فضل سے یہ بہترین کام کرے گی۔ مگر تحریک کا معلوم ہو، تحریک جو ہے وہ 1 نمبر ہی ہے، وہ کرورہ نبض سے، زبان چہرہ سے اس کا صحیح اندازہ کر لیا تھا۔ جب صحیح اندازہ آپ کو ہو جائے گا تو انشاءاللہ کم قیمت دوائی بھی فائدہ کرے گی۔ جب صحیح اندازہ ہمیں نہیں ہوگا تو ہم پریشان رہیں گے، کوئی کام نہیں کرے گی۔ یہ آپ سمجھیں 1 نمبر تحریک ہے اور 3 نمبر کی دوائی دے کے قوت پیدا کر دیں گے، یہ نہیں ہوتا۔ وقتی کوئی کام بن جائے تو وہ علیحدہ بات ہے، مگر وہ وقتی ہوگا، کچھ دیر کے لیے ہوگا۔ ٹھنڈک بغیر حرارت دیے کبھی ختم نہیں، نہ ختم ہو سکتی ہے۔ 3 نمبر میں آپ جانتے ہیں خشکی ہے زیادہ، ساتھ حرارت بھی ہے، مگر اصل علاج جو ہے وہ 4 نمبر کی تحریک کی ادویات جب دی جائیں گی تو اس کا مسئلہ حل ہوگا۔ اس چیز کو سب سے پہلے مد نظر رکھیں گے کہ اس کی معدے کی کیا پوزیشن ہے۔ کئی تو ہیں آپ کے پاس طرح کے میتا، ملین 4، شدید 4 اور بہت ساری دوائیاں ہیں،
اس کے معدے کو ٹھیک کرنے کے لیے. جیسے ہضم 4 ہے، ہضم 4 نمبر جو ہضم ہے وہ کرے. کوئی اور ہضم دیں گے تو کبھی ٹھیک نہیں ہوگا. میرے دوستو، آپ سب حکیم ہیں. آپ جانتے ہیں کبھی جلدی نہ کرے. دوائی آپ کے پاس نہیں تو دوائی بنا کر اس کو ہوتے تک بندی نہ کرے. چلو یہ دے دیتے ٹھیک ہو جائے گا. بھائی نہیں ٹھیک ہوتا. پہلے میزا وغیرہ اس کا آنتوں کا فنکشن، اس کے پیچھے کا فنکشن جو ہے، اور یہ 3 ہضم کے سٹور ہیں. پتا آپ کو پتا ہے یہ حرارت کا سٹور ہے. لبلبا کھار کا سٹور ہے جو آج تک ان کو سٹور کے طور پر نہیں ملا، نہ یہ سمجھ سکے. یہ ایسا بات ہے. اس کی ہضم کے اندر جب بات ہوگی کبھی تو وہاں بتایا جائے گا اس کا لبلبے کا مواد کہاں گرتا ہے، کیوں گرتا ہے، کس لیے گرتا ہے. جو یہ سزا کا سٹور کہہ رہے تھے دلی کے میں ہے، وہ تو ہے. دلی میں سزا کا سٹور تو ہے ہی نہیں. تو میرے پیاروں، بات مختصر کرتے ہوئے آپ سے عرض کرتا ہوں، 3 نسخے آپ کے سامنے پیش کر، ان میں سے کسی ایک نسخے سے علاج کریں گے انشاءاللہ کامیابی. وہ 3 نسخے ہیں. ایک ہے اسرار کوزے با، اس کے اندر جمال کوٹ ہے. یاد رکھیں حرارت کا سب سے بڑا منبع جو ہے وہ جمال کوٹ ہے. اس سے اوپر کوئی دوائی نہیں جو فوری اثر کرے اور حرارت کو قائم کر دے. جمال کوٹ ہے ایک حصہ ہے، اور 8 حصے اس کے ساتھ کچلا مزبر. کیوں بھائی ایسے ہی ہے؟ جی سے جمال گوٹا 3 ماشے اور کچلا مدبر 9 ماشے. 9 ماشے جی ٹھیک ٹھیک. جمال گوٹا 3 ماشے صحیح وزن کرے، اس میں کمی بیشی نہ آئے گا، اور 9 ماشے جمال کوٹا کے ساتھ کچلا مزبر پسا ہوا وہ ڈالنا. دانا کتنے مرض کے یا رائی کے برابر. دیکھو کوئی غلطی نہ. تنکا ایک تنکا. جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی. یا کوئی وغیرہ نہیں بنانی. یوں سمجھنے کہ آدھا چاول وہ دینا ہے.
نوجوانوں کو تو ایک وقت ہی کافی رات کو دے دے، یہ کام کرے گا، وہ کو لمبی دوائی نہیں کھلانی پڑے گی۔ بوڑھوں کو 2 وقت دے دے، صبح شام دے دے۔ اگر مقدار زیادہ دیں گے تو پخانے آئیں گے، زیادہ پخانے نہیں آنے چاہیے، اول تو آنے ہی نہیں چاہیے، اتنی کم مقدار میں دوائی دینی ہے۔ کیا تھا چاول؟ حضرت نے اس کی مقدار لکھی ہے 1 دن کا۔ وہ کھلائیے تو دنوں میں اللہ کی مہربانیاں دیکھو گے، اس کے کرم دیکھو گے، اس کی اور انشاءاللہ آپ شکر ادا کریں گے۔ مگر اس کو بنانا، اس کے اوزان، اس کی خوراک بڑا دھیان رکھنا پڑے گا۔ اگر خوراک تھوڑی سی بھی زیادہ ہوگی تو بخارنے لگ جائے۔ اور دوسرا ہے چھوارے ہیں، موٹے موٹے چھوارے نہیں، اس کو درمیان سے کاٹ کر ایک طرف سے اس کے اندر سے گٹلی نکال دے، اس کے اندر پستہ پیس کر، کیا جی پستہ پیس کر بھر دیں، اس کے اندر بھر دے، اور اوپر سے دھاگا پھیر کر اس کو گانٹ دے کہ پستہ باہر نہ نکلے۔ کتنی خوراک لکھی ہے صبح شام؟ 3 چھوارے سے، ہاں جی 3 سے 5 چھوارے۔ 3 چھوارے صبح کھلاتے ہیں، زیادہ بہتر ہے کہ اجوائن کا کعوہ پلاتی ہے، اور 3 چھوارے، ہاں 3 سے 5 چھوارے بھی دے سکتے ہیں، بہت سستا نسخہ ہے، مگر تھوڑا وقت لگے گا۔ ان چھواروں میں وہ باندھ کر دیسی گھی کے اندر ان کو تل دیا جائے اچھی طرح سے، ان کو نرم آنچ پر، کبھی کوئی دوائی تیز آنچ پر نہیں بنائی۔ اس سے بھی اللہ پاک کامیابیاں عطا فرماتا ہے۔ اس سے آگے چلتے ہیں، ایک گولیاں ہیں، اس میں مختلف چیزیں ہیں، ذرا ہی دوست یہ مجھے دے دیں کہ میں وہاں سے دیکھ کر اپنے بھائیوں کو نسخہ بتا دوں۔ یہ تیسری دوائی جو میں بتانے جا رہا ہوں، وہ ہے کشتہ نیلا، ایک ماچھا، کچلا مزبر، 4 ماشے، آگے ہے شنگرف،
8 ماشی، رائی، شنگرف کے بعد ہے رائی، 12 ماشی۔ بھائی اس کو دوائی کو زیادہ بنا کر بھی آپ رکھ سکتے، کوئی ایک مریض تو نہیں آتا دوا کھانے پر۔ دوبارہ میں نسخے کو بولتا ہوں، آپ اس کو لکھ لیں، کشتا نیلا تھوتا 1 ماشا، کچلا مظفر 4 ماشی، شنگرف رومی اعلیٰ قسم کا شنگرف 8 ماشے، رائی 12 ماشے، سب کو پیس کر ملا لیں۔ پھر کم سے کم 1-2 گھنٹے اس کو کھرل کریں، اچھے مضبوط کھرل میں زوردار ہاتھوں سے 1-2 گھنٹے اس کو اچھی طرح ملائیں، باریک سے باریک کر لیں، اور اس کے بعد کالی مرچ کے برابر، اسے بڑی نہ ہو، گولیاں بنا لیں کالی مرچ کے برابر۔ تو یہ گولیاں 3 دفعہ، زیادہ کمزوری ہو، زیادہ ٹھنڈک ہو، 3 دفعہ دن میں دے لیں، نہیں تو 2 دفعہ ہی کافی ہے۔ یہ بھی حضرت صابر ملتانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، نوجوان کو 2 گولی ہی کافی ہے، نوجوان آدمی ہو تو اس کو 2 گولی ہی کافی ہے، صبح شام 1-1 گولی۔ میرے دوستو، ہر نسخے کو بناتے ہوئے یاد رکھے اس کے وزن صحیح ہوں، کمی بیشی نہ ہو، پھر نسخہ تو اپنے وزن پر ہوتا ہے، کوئی نسخہ آپ بتا دے کوئی نہیں بنا سکتا جب تک آپ اس کے وزن نہیں بتائیں گے۔ انشاءاللہ 1 نمبر تحریک میں جو آدمی وہ اتباع کا مسئلہ لے کر بیٹھا ہوگا، اللہ کے فضل و کرم سے اور نوجوان ہو، اس کے اندر مہنگے نسخے بھی موجود ہیں جو بنانے اس وقت میں اس دور میں شاید بہت مشکل ہے، ناممکن تو نہیں، اس میں کچھ تا سونا یا ورق سونا پڑتے ہیں، 3 ماشے، تو یہ سستے ہیں تینوں نسخے، بنائیں اور کامیابیاں سمیٹیں، اللہ اپنا فضل کرے گا، اس کا تلا بھی انشاءاللہ بعد میں بتا دیا جائے گا، جب تلوں کی بات ہم نے کی ہے وہ انشاءاللہ ہم آپ کو ایک ویڈیو بنا کے
اس میں ہر طرح علیحدہ علیحدہ بتا دیں، لگانے کا طریقہ کیا ہے، سب کچھ سمجھائے گی۔ آپ ہمیں صرف اتنا بتاتے رہے، کمنٹ کر کے ہر آدمی کرے۔ ان چیزوں سے آپ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو ان کو یاد رکھیں، لکھ لیں۔ اب رہ گئی یہ ایک تحریر جس کو 2 نمبر کہتے، اس کے اندر بھی کبھی کبھی کسی وقت جب 2 نمبر تحریر شدت میں آئے گی پھر نقصان ہوگا۔ وہ میں اگلی تحریر کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا، اس کا بھی نسخہ بتاؤں گا انشاءاللہ۔ 2 نمبر میں نقصان کیسے ہوتا ہے، کن باتوں سے ہوتا ہے، وہ صرف احتیاط کی ضرورت زیادہ ہے۔ اللہ خیر کرے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔